خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a mulaqat where Hadrat Khalifatul Masih Aidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with another delegation of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya from the USA last weekend. Last Sunday, Khuddam from the southwest region of the United States had the honor of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadallahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz. 22 Khuddam had traveled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad, UK. During the mulaqat, the Khuddam had the opportunity to introduce themselves and ask questions on a range of contemporary issues affecting the youth. آج کل دنیا میں بہت سے مخالفین ہیں جو جماعت احمدیہ پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور انبیاء اور خلفاء کی توہین کر کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ پیارے حضور، ہم کیسے اپنی صبر اور وقار کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ قرآن شریف پڑھا؟ جی جی۔ کوئی نبی ایسا ہے قرآن شریف میں لکھا ہو جس پہ مخالفین نے جھوٹے الزام نہ لگائے ہوں؟ نہیں، کوئی نہیں۔ قرآن شریف تو اس سے بھرا پڑا، پھر انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ ان لوگوں کا کام ہی یہی جو انبیاء کے مخالف ہوتے ہیں وہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ پہ جھوٹے الزام لگائے، حضرت ابراہیم پہ لگائے، حضرت نوح پہ لگائے، حضرت یوسف پہ لگائے، شعیب اور جن کا ذکر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بڑھ کے سب پہ الزام جھوٹے ہی لگائے نا۔ کسی نے کہا یہ جادو ہے، کسی نے کہا جھوٹے، ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی اس کی عبادت کرتے نہیں دیکھا، تم کہاں سے یہ نئی رسمیں لے آئے ہو ہمارے پاس، تم جھوٹے ہو، تم جادوگر ہو، تم فلاں ہو، یہی کہتے رہے نا۔ تو اس کو ہم پہ لگا رہے ہیں تو یہ تو ہماری سچائی کی دلیل ہے۔ اگر ہم پہ الزام لگاتے ہیں یہ تو یہ سچائی کی دلیل ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی الزام جو تمام انبیاء پہ لگے وہ مجھ پہ لگ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی بڑی بہت بڑی دلیل ہے کہ میں سچا ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں جھوٹا ہوتا تو تمہارے الزاموں کی ضرورت کوئی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ختم کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھ پہ جھوٹے منسوب کرتا ہے باتیں دین میں تو اس کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہوں۔ تو باقی رہ گئی بات یہ ہے کہ جذبات کو ٹھیس کس طرح پہنچتی ہے۔ باقی جب انبیاء کی قومیں بھی جذبات کو ٹھیس پہنچتی تھی، برداشت کرتے تھے نا، غصے میں آتے تھے لیکن برداشت کرتے تھے۔ آن صلی اللہ نے فرمایا صبر کرو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے کہ تم کسی کو لڑائی کر کے پنچ مار کے اس کا منہ توڑ دو یا دانت توڑ دو۔ بہادری یہ ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرو اور غصے کو قابو کرو، یہ بہادری ہے۔ تو یہ ہمیں دکھانی چاہیے۔ ہمیں اس بات کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے جو نبیوں کی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو الزام لگاتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، اور دلیل کے لیے ہمیں ہمارا لٹریچر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنا لٹریچر پڑھیں، تیار ہوں، جواب تیار کریں، ان کو دیں، کیونکہ جب مخالف کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ لڑائی کرتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ تو ہمیشہ مخالفین کا شیوا رہا ہے۔ اور جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم صبر کرو تو اس کا پھل تمہیں مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھا دی کہ صبر کرو، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور، جماعت احمدیہ میں نظر لگنا اور حسد کے متعلق کیا تعلیمات ہیں اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو نظر لگانے والے ہیں نا، وہ یوں تو نہیں کہ نظر لگی تو ختم ہو گیا۔ نظر سے بچنے کے لیے، حاسدوں کی حسد سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کے شر سے بچائے۔ اصل میں جو حاسد ہے نا وہ حسد کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بعض ایسی طریقے کرتا ہے، اس طرح وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اگلے کو نقصان پہنچے، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ صرف نظر لگنے سے تو کوئی نہیں. اگر ہاں نظر لگانے والے وہ لوگ ہیں جو دل میں حسد رکھتے ہیں کسی چیز کے لیے, تو استغفار پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, ٹھیک ہے. باقی یہ کہنا کہ نظر سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے, یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی کی ضرور نظر لگ جائے گی. نظر لگانے والا حسد کرتا ہے اور پھر پریکٹیکلی وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو. باقی اس بات پہ فکر مند نہ ہو کہ جی فلاں آدمی کی نظر لگ جائے گی تو میں پتہ نہیں میرا چہرہ بگڑ جائے گا, یا میری قد چھوٹا رہ جائے گا, میرا دماغ خراب ہو جائے گا, یا مینٹلی میں اپسیٹ ہو جاؤں گا. نو, یہ سائیکلوجیکلی وہ اتنا مسمرائز کر دیتے ہیں بعض لوگ اتنا زیادہ کسی کو, تو وہ پھر اس کے انفلوئنس کے اندر آ جاتا ہے. اگر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور پتہ ہو, اللہ پہ یقین ہو, تو ٹھیک ہے. باقی جہاں تک حسد کا سوال ہے, وہ من شر حاسد اذا حسد, اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دعا سکھا دی آخری صورتوں میں. لیکن حضرت مسلم صاحب نے لکھا ہے کہ بعض موقع کی حسد جو ہے وہ جائز اس طرح ہو جاتی ہے, اگر تم نے لگانی ہے وہ تم حسد کر کے نہ لگاؤ کہ نقصان پہنچاؤ, وہ رش کی ہو, اس کو اس کی تعریف کر رہے ہو, دماغ میں خیال ہے کہ اتنے اچھے کام یہ کر رہے ہیں تو میں بھی وہ کروں. یہ ایک دوسری قسم ہے حسد کی, کہ میں اس کے مقابلے پہ اتنا اچھے کام کروں جس طرح یہ کر رہا ہے. گو اس کو رش کہتے ہیں دوسری زبان میں, اپنے آپ کو دل میں اس کی تعریف کرنا اور اس کے اپنے اس کا نمونہ لے کے سمجھنا کہ میں بھی اس کے مقابلے پہ آؤں. کمپٹیشن ہو جاتا ہے نا, تو اس کمپٹیشن کو بعض لوگ حسد کہہ دیتے ہیں. وہ حسد نہیں ہے, وہ کمپٹیشن ہے, اور نیک کام میں کمپٹیشن جو ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ حضور. ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی 3 روحانی حالتوں میں سے ہم کس پر ہیں؟ آیا ہم نفس امارہ یا نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ پر؟ نیز یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری روحانی حالتوں میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں؟ نفس ہمارا یہ ہے کہ جو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت یوسف نے تبھی دعا کی تھی نا, میرا نفس ہمارا ہے, اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع نہ دے تو میں برائیوں میں مبتلا ہو جاؤں. اس عورت کے بھڑکانے پہ اس کی طرف چلا جاتا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب نفس ہمارا وہ ہے جو دل میں یوں ہی برائیوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے. اس کو جب آپ چھوڑے دیں تو آپ سمجھیں نفس ہمارا کے خلاف لڑ رہے ہیں. پھر نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت کرتا ہے دل آپ کو. دل میں خیال پیدا ہوتا ہے یہ میں نے برے کام کیے, اور نفرت آتی ہے اس سے. جب وہ خیال پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ امارہ سے گزر کے لوامہ میں آ گیا میں, اور لوامہ میں اب میرا دل مجھے کہتا ہے ان برائیوں کو چھوڑو. اور ان برائیوں کو چھوڑنے کے لیے پھر کیا ہے کہ اس چیز کو پہلے تصور پیدا کرو دل میں, دماغ میں, کہ یہ بیہودہ چیز ہے, اور اس کے خلاف ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ میں نے دوبارہ یہ نہیں کام کرنا. پھر اس پہ قائم رہنے کے لیے دعا کرو, اور پھر وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ جس وجہ سے تمہارا یہ پیدا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو, اس ماحول سے نکل جاؤ. تمہارے دوست ایسے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں, ان دوستوں کو چھوڑ دو. ایسی کمپنی جہاں سے تمہیں غلط مشورے مل رہے ہیں اس کمپنی کو چھوڑ دو. ان سے بچنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے. جب یہ کر رہے ہو تو سمجھو تم نفس لوامہ, تمہیں دل ملامت کر رہا ہے تو میں بری بات کر رہا ہوں. دل میں برا خیال آتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کیا, غلط کیا ہے, جب یہ دل میں خیال آ جائے تو وہی لوامہ ہے. اور مطمئنہ تو اس وقت ہوتا ہے جب سارے کام تم چھوڑ دو اور صرف اللہ کا خوف دل میں رہ جائے. یہ اپنے آپ سے پوچھو تمہارے اندر صرف اللہ کا خوف ہے یا لوگوں کا بھی خوف ہے؟ کیا 5 وقت کی نمازیں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت میں پڑھتے ہیں آپ, یا صرف اپنی ضرورت کے لیے پڑھتے ہیں؟ یا آج مجھے یہ ضرورت ہے تو میں دعا کرنی ہے, اللہ میاں مجھے پاس کر دے, یا اللہ تعالیٰ میرے فلاں میرا پروجیکٹ ہے میرے کام میں برکت ڈال دے اور مجھے اتنا فائدہ ہو جائے, یا اچھا مجھے جاب مل جائے, اس کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں. کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیار مجھے دے دے. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ کا پیار مل جاتا ہے تو وہ مطمئنہ کی حالت میں آ جاتا ہے. وہ اپنا خود اپنے اسیس کرے انسان اپنے آپ کو
کہ وہ مل گیا کہ نہیں، اور پھر اسی پہ قائم رہے. وہ باقی جب یہ کریں تو حضرت نے فرمایا، اس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی بڑا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی تلاش میں رہو گے اور اس سے محبت کر لو گے تو باقی کام تمہاری دنیا کے خود بخود ہوتے جائیں گے. اور جب انسان دنیا کی حالتوں سے ختم ہو جائے اور صرف اللہ سے تعلق پیدا کر لے دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام بھی کرے اور محبت اللہ سے ہو، تو وہاں دل کو اطمینان ہوتا ہے اور یہ برائیوں کی طرف نظر ہی نہیں جاتی. پھر نہ نفس ہمارا رہتا ہے نہ نفس لوامہ رہتا ہے. اس وقت اپنے آپ کو دیکھو خود، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو خود اسیس کرنا ہے کہ مجھے یہ مل گیا نفس کے نہیں ملا. اور یہ بڑی ایسی سٹیج ہے جو بڑی مشکل سے ملتی ہے. بعد میں یوں جاتا ہے اوپر، اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، چڑھتا ہے اوپر پھر گرتا ہے، یوں چڑھتا ہے پھر نیچے آتا ہے. وہ ایک سنیک اور لیڈر کی گیم ہوتی ہے نا، جو اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں، وہی گیم چل رہی ہوتی ہے انسان کے ساتھ. اس میں اگر جیت گئے، اوپر پہنچ گئے پوائنٹ پہ، دین یو آر نفس مطمئنہ ہو گئے. ہیں کتنے نمبر آتے ہیں، بعض 6 9 8 ڈائس کے اوپر آتے ہیں، چڑھتا جاتا ہے اوپر. آگے جا کے ایک جاتا ہے اسنیک کے منہ میں پھر نیچے آیا، نیچے آ گیا اسنیک کے منہ میں جا کے. تو بس قسمت سے اوپر جا کے پہنچتا ہے انسان. بس یہ ہے نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے. بعض بڑی عمر کے لوگ جماعت میں ہمیں کام کرنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں تم ابھی چھوٹے ہو. ہم اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تو لوگ شیو کرنے والے ہیں تو ان سے کو میری داڑھی آپ سے بڑی ہے، میں چھوٹا نہیں ہوں. بات یہ ہے چھوٹوں کو تو سکھانا ہے. سیکنڈ لائن تبھی تیار ہوگی نا. کام کرنے سے کیوں روکتے ہیں ان سے کو؟ ہم تو اس لیے آ رہے ہیں تاکہ سیکنڈ لائن تیار ہو. قوم وہی ترقی کرتی ہے جس کی سیکنڈ لائن تیار ہو رہی ہوتی ہے، اور سیکنڈ لائن اسی کو تیار ہوگی جب چھوٹے آگے آئیں گے کام کرنے میں. ٹھیک ہے. اس لیے اسی چیز کو دیکھ کے میرا خیال ہے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے آگزیلری آرگنائزیشن بنائی تھیں ساری، خدام الاحمدیہ، لجنہ انصار، اور خدام میں پھر اطفال الاحمدیہ اور لجنہ میں ناصرات بنا دی تاکہ چھوٹے عمر سے ہی ان کو کام کرنے کی عادت پڑے. مجھے یاد ہے میں 10 سال کا تھا، کام خود اطفال الاحمدیہ میں کرتا تھا. پھر 12 13 سال کا ہوا تو سیکٹری اطفال الاحمدیہ کی محلے کی جو چھوٹے لیول پہ تھا، زعیم کے انڈر سیکٹری بن گیا، پھر زعیم بن گیا. تو اس لیول پہ ٹریننگ ہوتے 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 اس لیول پہ انسان آتا ہے. تو جب اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، اگر چھوٹے ہوتے ہوئے ٹریننگ نہیں لیں گے، کام نہیں کریں گے اور بڑے ان کو انکریج نہیں کریں گے تو پھر سیکھیں گے کس طرح؟ وہ سیکنڈ لائن کس طرح تیار ہوگی؟ کل کو بڑے تو فوت ہو گئے تو جو چھوٹے کس طرح سنبھالیں گے؟ حضرت مسلم موعود نے اس لیے فرمایا نا، ہم تو جیسے بھی بنے کام کیے جاتے ہیں، آپ کے وقت میں سلسلہ بدنام نہ ہو، اس لیے کام کرنا ہے. اسے کہو میں چھوٹا نہیں ہوں، میرا دل بڑا ہے، میرے جذبات بڑے ہیں، میرے خیالات بڑے ہیں، میرے اندر ایمبیشنز ہیں جن کو میں نے حاصل کرنا ہے، میرا ایک پیشن ہے وہ میں نے حاصل کرنا ہے. تو وہ جب اس طرح کرو گے نا بڑے چپ کر جائیں گے. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. ہم ایسے لوگوں کو کیا جواب دیں جو جماعت کے خلاف دبے لفظوں میں اور چھپ کر اعتراض کرتے ہیں؟ جو سے کو مخالفت کرنی ہے تو کھل کے کرو. دیکھو نا بعض لوگوں کو کسی عہدے دار سے کوئی گریونسز ہیں یا کسی کو کسی وجہ سے تکلیف ہوگی سچی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جماعت کو بدنام کرو یا وہ سسٹم ہی سارا خراب ہے. وہ اس کی پرسنل برائی ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا، تو وہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کو اطلاع دو. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نے اطاعت کرنی ہے جماعت کی، ایک قوم رہنا ہے، ایک رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ایک رہو گے، اگر تم ٹوٹ گئے تو بکھر جاؤ گے اور پھر تمہاری پاس کچھ نہیں رہے گا. اس لیے یونٹی اسٹرینتھ، تو یونائٹ ہو کے رہنا ہے. اگر تمہارے پاس پرسنل گریوینسز ہیں کسی کے لیے تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے عہدے دار جو ہیں بڑے ان سے کرو، اور یا پھر ان سے نہ زیادہ تعلق رکھو. لیکن ایک جماعت کے خلاف بولنا یہ غلط بات ہے، کیونکہ جماعت کا ایک سسٹم ہے اور یہ سسٹم نیچے سے چلتا ہے، پھر خلیفہ وقت تک آتا ہے، پھر مسیح موعود تک، پھر آخر تک جاتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم جماعت بن کے رہو ایک،
تبھی تو اس یونٹی میں تمہاری برکت ہے. اس لیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کوئی فائدہ نہیں. اور اگر وہ مخالف ہیں, احمدی نہیں ہیں, تو پھر ان کا کام ہے ان کو کہنے تو مخالفت کرتے رہیں. ہمارا کام ہے ان کو سمجھانا کہ ہم صحیح ہیں. اگر ہمارے عمل ٹھیک ہیں, ہم اگر پریکٹس کر رہے ہیں صحیح اسلامی حکموں پہ, نمازیں پڑھ رہے ہیں 5, دعائیں صحیح طرح کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین ہے, قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں, اس کے حکموں پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہمیں لٹریچر دیا ہے اس کو پڑھ کے اس پہ سمجھ رہے ہیں, تو پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں, ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل مغربی ممالک میں ایتھیزم کے خیالات کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے اور نوجوان مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پیارے حضور کی خدمت میں سوال ہے کہ خدام الاحمدیہ انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب لانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ جو جس ماحول میں رہ رہے ہیں, جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, وہاں سارے ایسے لوگ جب ہوں گے تو اثر تو ہوتا ہے نا اس کا. وہ اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, اپنے دوست اسٹوڈنٹ ایسے ہیں. ابھی میں نے کہا نا اچھے اسٹوڈنٹ جو دوست ہیں ان سے رابطہ رکھو, جو برے ہیں ان کو چھوڑ دو. وہی بات ہے. یہ تو حضرت مسلم السلام کے زمانے سے ہی ہے. آپ نے بھی ایک جگہ فرمایا, میں پہلے بھی کئی جگہ مثال دے چکا ہوں, کہ ایک سکھ تھا, وہ اللہ تعالیٰ بھی یقین رکھتا تھا. وہ آیا آپ کے پاس گائیڈنس لینے کے لیے, میرا اللہ تعالیٰ کے خیالات جو ہیں میں پیچھے ہٹ رہا ہوں. انہوں نے کہا تمہارے ساتھ جو لوگ کلاس میں بیٹھتا ہے نا, یونیورسٹی میں یا کالج میں, وہ ایتھیسٹ لگتا ہے لڑکا, اس سے سیٹ بدلو اپنی. تو اس نے اپنی سیٹ چینج کی. 2-3 مہینے کے بعد آیا, کہتا ٹھیک ہے میں نے سیٹ بدلی, وہ واقعی تھا ایتھیسٹ, میں ٹھیک ہو گیا. خدا میں یہ روح پیدا کرنی ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو ماننا ہے, اور خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اس لیے تلاش کرو کہ خدا تعالیٰ کیا کیا ہم پہ احسانات ہیں, کہ ہم کہاں تھے, ہمیں کہاں اللہ تعالیٰ لے کر آیا, ہمیں کیا کیا مواقع دیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پیدا ہوئے تو کیا چیز تھے, کچھ بھی نہیں تھے. تمہاری ماں کے دل میں ڈالا, تمہاری پرورش کرے, تمہیں دودھ پلائے, تمہیں سنبھالے, تمہارے نیپلز چینج کرے, تمہیں فیڈ کرے, اور اس کے بعد بڑے ہوئے. پھر ماں باپ دونوں نے تمہارے یونیفارم, کلودنگ, کھانا پینا سب کا خیال رکھا, ایجوکیشن کا خیال رکھا, تعلیم دلوائی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. کہ یہ کہنا کہ اتفاق سے ہو گئے, اتفاق سے نہیں ہوئے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں پیدا کی ہوئی, چاہے وہ ایتھیسٹ ہے یا مذہب کو ماننے والا یا نہیں ماننے والا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے یہ موقع پیدا کر دیے تاکہ یہ بتائے کہ یہ کوئی طاقت ہے جو یہ سارا سسٹم جو ہے چلا رہی ہے دنیا کا. لیکن جو ایک مسلمان ہے, ایک احمدی ہے حقیقی, اللہ تعالیٰ کو ماننے والا, اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس دنیا کے ریوارڈ کے بعد اگلے جہان کا بھی ریوارڈ دیتا ہوں. تو اس لیے ہمیں صرف اس دنیا کی تلاش نہیں کرتے رہنا چاہیے. اگلا جہان بھی ہے جہاں دوسروں کو سزا ملے گی. یہاں تو ان کی محنت کا پھل ان کو مل جائے گا, لیکن اگلے جہان میں جا کے ان کو اللہ تعالیٰ پھر سزا بھی دے سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنے کے لیے اللہ کے قریب آنا چاہیے, اور یہی ہمارا مقصد ہے. اسی لیے ہمارے ماں باپ نے بڑا سوچ سمجھ کے اسلام اور احمدیت کو قبول کیا تھا, اور اسی کو ہمیں آگے چلانا چاہیے. اور پھر دوسرے یہ کہ خود اپنے نمونے دکھاؤ. اگر عہدیدار جو ہیں, اب قائد جو ہے یا ناظم جو ہے, وہ منتظم جو ہے, وہ اس کے اپنا نمونہ نہیں ہے. 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہا, یا نمازیں پڑھتا جلدی جلدی چھوڑ دی, یا دعائیں نہیں کر رہا اپنے لوگوں کے لیے. مربی صاحب ہیں, وہ دعائیں نہیں کر رہے ہیں, 2 نفل نہیں پڑھ رہے لوگوں کے لیے, تو نمونہ نہیں ہوگا ان کے سامنے. جب نمونہ قائم ہوگا تو وہ پھر کہیں گے ہاں یہ چیزیں. پھر اپنے قریب لاؤ, مجلسیں ہوں, سوال جواب ہوں, انٹریکشن ہونا چاہیے, سیمینارز ہونے چاہیے جس سے ان کے سوالوں کے جواب ملیں. صرف یہ کہہ دینا کہ تم جی جلسے پہ آ جاؤ, تم نے نمازیں پڑھنی ہے, تم نماز بتاؤ 5 نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی, قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا, حاضری کتنی تھی تمہاری, یہ اس سے نہیں کام ہوگا. ہاں میٹنگ کریں, اس میں بجائے اس کے تقریر کر دیں. یوں ہونا چاہیے, دھواں دار تقریریں سارے کر لیتے ہیں, جلسوں پہ تقریریں کر دیتے ہیں, بہت ساری سن لیتے ہیں, کافی ہے. اب ان تقریروں کے اوپر ایک پروگرام بناؤ
اور ڈسکشن پروگرام ہو, انٹریکشن ہو آپس میں, سوال جواب ہوں, وہ ان کے جواب دیں مربی صاحب, قائد صاحب. تو پھر لوگوں کو تسلی بھی ہوگی, خدا ہے, کیوں ہے, کس لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے, خدا کو کیا فائدہ عبادت کرنے کا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کہتا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں عبادت کرنے کا, باوجود اس کے اللہ کہتا ہے عبادت کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے. پھر کہتا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں, تم لوگ چیز کیا ہو, میرے سامنے تو ایک معمولی سے کیڑے کی طرح ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں ضرورت ہے, اس دنیا میں بھی اگلے جہان میں بھی. اور یہ جو سوال جواب ہوتے ہیں نا اس طرح, پھر بہت سارے لوگوں کے ڈاؤٹس جو ہیں, شکوک جو ہیں, وہ دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. وہ لوگ جو روحانیت کی تلاش کر رہے ہیں یا دین کے معاملے میں جد و جہد کر رہے ہیں, ان کے لیے حضور کی کیا رہنمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں کہتا ہے کہ جو والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اگر صحیح طرح تلاش کر رہے ہو روحانیت کی, تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اس لیے اگلا میں یہ دعا کرو, نمازوں میں دعا کرو, سجدے میں دعا کرو. میں پہلے بتایا تھا نا, یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی تو روحانیت میں بھی ترقی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ خوف ڈر کے مارے, جنت اور دوزخ کے خوف کے مارے نیک عمل نہیں کرنے. نیک کام اس لیے کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, خوش ہو جائے. کسی سے محبت ہو تو محبت جس سے ہو اس کو خوش کرنا چاہتا ہے نا انسان. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے سے محبت کرو, پھر تمہارے اندر روحانیت بھی بڑھتی جائے گی. As the mulaqat concluded, the Khuddam had a photo with Hazrat Khalifatul Masih and also received the gift of pens. Hazrat Amirul Mumineen expressed his happiness at the fact that the Khuddam had a good standard of Urdu. اردو سیکھنے کا فائدہ تب ہوگا جب جو اوریجنل لٹریچر ہے نا حضرت مسیح موعود کو, اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو اردو میں, تب سمجھ آئے گی. نہیں تو انگلش میں جب کرتے ہیں ٹرانسلیشن تو وہ چاہے آج کل تو ویسے ہی آسان ہوا, اے آئی کے ذریعے ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں, وہ بڑی غلط ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے. اب مولوی صاحب کل ہی مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے ایک لٹریچر میں کتاب میں چھپا ہوا میں نے ہے, وہاں صحیح بخاری کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے کریکٹ بخاری. ٹھیک ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. Hazrat Amirul Mumineen also inquired about the current fires in Los Angeles and if any Ahmadis have been impacted. پیچھے خبر لے رہے ہو گھر ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی. اور ہزاروں کے ایک دو تین اہلیوں کو ایویکویٹ کیا ہے انہوں نے وہاں سے. جی. چلو اللہ حافظ. Those were highlights from a mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding 2 expeditions that took place. Towards the end of his sermon, Hazur, may Allah be his helper, appealed for prayers for the Ahmadis of Pakistan and the people of Palestine. پاکستان کے حالات کے لیے دعا کے لیے کہتا رہتا ہوں. اس میں تو شدت بعض دفعہ بہت زیادہ آ جاتی ہے, اور انتظامیہ اور حکومت بھی لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے. پہلے تو یہ خبریں آتی تھیں کہ مسجد کا مینارہ گرا دیا یا محراب گرا دی, ان کو یہ اعتراض تھا. لیکن اب ڈسکے میں کل انہوں نے سڑک بنانے کے بہانے پہلے نوٹس بھیجا کہ اتنی جگہ ہم لیں گے اور وہاں بلڈوزر پھیر کے جگہ صاف کریں گے. اس سے صرف تھوڑا سا حصہ غسل خانے وغیرہ مسجد کے آتے تھے, لیکن جب بلڈوزر لے کر آئے تو انہوں نے مولویوں کی کہنے پر ساری مسجد کو مسمار کر دیا اور شہید کر دیا. یہ مسجد پرانی بنی ہوئی ہے, پارٹیشن سے پہلے کی بنی ہوئی تھی, اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے نشست بنوائی تھی. بہرحال یہ آج کل اب اس حد تک بڑھ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی جلد پکڑ کے سامان پیدا فرمائے اور ان کے مگر ان لوگوں پر الٹائے. اس لیے احمدیوں کو خاص طور پہ پاکستان کے احمدیوں کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. اس طرح توجہ دیں. اسی طرح فلسطین کے بارے میں بھی جو معاہدہ ہو رہا ہے, کوئی کہتے ہیں ہو گیا, کبھی کہا جاتا ہے نہیں ہوا, تو یہ معاہدے کے بعد پھر واقعات ہو رہے ہیں.
تو اس بات پہ بعض لوگ بے جا خوشی کا اظہار کرنے لگ گئے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ دجالی طاقتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اس لیے اتنی زیادہ خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے دعاؤں کی ضرورت بھی ہے، اور مسلمانوں کو عقل سے کام لے کر اپنے حق حاصل کرنے کی طرف کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلم قوم کو بھی اس کی عقل عطا